میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے, اور اگر مل گیا نا اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے مار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا, کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح و شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھا ہی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے, وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں 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 کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے. تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے گیا, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو گھر تک پہنچنے. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا, وہ دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ مخبری ہوتی ہے. پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ کتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا, ہم نے شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا. پھر تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں, دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے ہوتا ہے. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے,
اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں, اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت, کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے, گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گندا گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے. دیکھو وائٹ گڑ تھا, اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا, بن رہا ہو, گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو, کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں باس. تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے, ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے, یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں, بڑے بھی نکالیں, بڈھے بھی نکالیں. آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی, وہ بھی تو کھا رہا ہے, وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے. اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیے تو پھر واک کرو. اس کو جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے, وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے, بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے, یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو, دیسی گھی کا پراٹھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے آپ اپنی زندگی میں, کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں, وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا, کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے, اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے, اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا, ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو, ایونٹ رکھو, ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے, اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے, یہ چینی کھاتے تھے, یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے, یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے, یہ 30 سال کا, تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, ڈریں. تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا, وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے, کروڑوں بھی نہیں, ہزاروں خرچ ہوں گے, اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا. یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج, یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار, اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں, کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا, لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ, یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. جی ہاں ان کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے, چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. صحیح, کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ 1 سال میں یا مہینے میں شاید 1 دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی, نہ میں چینی کھاتا ہوں, میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں, اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت, اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی, الا یہ کہ لیمن ہو, اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہوا, وہ کور کرتا ہے لیمن اس کو. یہ جو روح افزا, نورس, یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ, شاید کبھی زندگی میں بچپن سے نہیں پیا ہوگا.
آپ کہہ سکتے ہیں بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن میں میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور دور کا امکان نہیں. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹون ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہی ہے تھوڑے میں, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا. سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا, جب نیند آ رہی ہو تھکاوٹ ہو کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو ہر کام میں دل لگتا ہے اس کو, ہر رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس کو. سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے. 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا. دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے, صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں. وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹون ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹون, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ آپ کو گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے آیا. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس کو. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد. وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات. تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیا کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا. پھر میں نے رات کو وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے رسگلے دے. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے یار, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے نکل گئی مثال. تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے. ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا, پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوں گھومتے رہو. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ؟ اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں ہے. اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین. سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نہیں نیند آتی. مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہی کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے ادھر لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلا میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے,
اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی, نہیں دل چاہ رہا یار نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے تو 100. تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال میں بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا انسان کو کیا برباد کرتا ہے. کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی, یعنی ادھر ہی میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. میں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے. انہوں نے کہا پارک تو نہیں, ایک جگہ سڑک ہے. میں نے شوز پہنے, تگڑ دوڑنا شروع. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ, ٹھیک ٹھاک. وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. میں نے کہا نہیں ہم بھی بھاگ رہے ہیں. بالکل جو جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے. 70 اور 110 یا 120, یہ انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں, کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں, جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی, کیا کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی, لیکن بی پی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا, اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. ان والد صاحب کے زبان پہ بس یہی. ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا تھا بی پی, تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی, جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بی پی اتنا ہائی ہوا ہے, فالج ہوا اور اٹیک ہوا, تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی, لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے. والدہ ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا, کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا, کالجز میں سسٹم ہوتا, تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے, زبردستی چیک کرتے ہیں. ان کا بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ. نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا, جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے, یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا, 4 شادیوں کی بات کر رہا ہوگا, چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے, مرتا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, پیسا نہ بیٹھے بیٹھے سب کا بی پی شوٹ کر جائے ابھی تو میرے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے, بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے, آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے ہیں, اس کا بی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو, یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو. لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے, ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا, کوئٹہ کے تھے وہ. ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو ہر وقت, والد روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار, والد صاحب بھی نیک آدمی, نیک لوگوں کے مسائل نہیں ہے یہ سارے مسئلے. کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, نیک آدمی پتہ نہیں کس کون سا کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا, وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے, ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا,
تو وہ قومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے. 10-15 سال وہی بستر پہ ہی پیشاب پخانہ